بلٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے حکومت اور تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے۔ حکومتی کمیٹی میں اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، سینیٹر عرفان صدیقی، راجہ پرویز، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، علیم خان، چودھری سالک شامل ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، حامد رضا، اسد قیصر، حامد خان اور ناصر عباس پی ٹی آئی کمیٹی کا حصہ ہے۔ آج کے اس پہلے اجلاس میں مذاکراتی ٹی او آرز پی ٹی آئی مطالبات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے، یاسر نظر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یاسر، آگاہ کیجیے گا، کمیٹیاں کن امور کو دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، آخرکار حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان باقاعدہ طور پہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد باقاعدہ طور پہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق جو ہیں ان مذاکرات کو چیئر کر رہے ہیں۔ دونوں طرف کے جو کمیٹی کے اراکین جو ہیں وہ اب کمرہ نمبر 5 میں باقاعدہ طور پہ پہنچ چکے ہیں اور مذاکرات کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے، ابھی اسپیکر ایاز صادق نے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ ہماری سنجیدگی اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی جو پارٹی رہنما ہیں، سینئر ترین پارٹی رہنما کو اس جو ہے کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن کی جو تمام اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی پی ٹی آئی کے یہ کہا گیا ہے عمر ایوب کی طرف سے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کا رویہ کیا ہے، حکومت کی نیت کیا ہے، اس کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف سے معاملات انتہائی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ دونوں طرف سے سنجیدگی سے مذاکرات جو ہیں اس کا اب باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جو جماعت پی ٹی آئی ہے ان کی طرف سے شکوک کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی جو نیت ہے اس کو دیکھیں گے اور اس میں کیا فیصلہ ہے یا کیا ان کی جو نیت ہے اس کے بعد مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ کیونکہ کافی پرانا پروسیس ہے، بار بار مذاکرات کی بات ہوتی رہی، پھر اس کے بعد احتجاج، دھرنے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی اور آخر کار معاملہ جوں کا توں ہوا اور پھر آخر معاملہ اسی چیز پہ ختم ہوا۔ یاسر، یہ بتائے گا، مذاکرات کے آغاز سے پہلے اسپیکر ایاز صادق سے حکومتی کمیٹی کے ارکان نے بھی ملاقات کی ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے اس ملاقات میں؟ جی بالکل، بنیادی نقطہ یہی تھا کہ ٹی او آر جو ہیں کمیٹی کے مذاکرات کو کیسے آگے بڑھانا ہے، کن کن مراحل سے گزرنا ہے، کس طرح جو تحمل برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، ان ساری چیزوں میں جو اسپیکر ایاز صادق ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو اپوزیشن کے اراکین تھے ان کو اعتماد میں بھی لیا اور ان کی طرف سے بھی جو ٹی او آرز کے حوالے سے جو بات چیت تھی وہ کی گئی ہے۔ تو اب دونوں طرف سے مذاکرات کے لیے باقاعدہ بیٹھک شروع ہو چکی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آج بھی اپوزیشن کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ پہلے جو مذاکراتی عمل ہے پہلے دن میں ہی کوئی نتیجہ تو نہیں نکلنا، لیکن یہ ہے کہ اس معاملے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور دو مطالبات بھی ان کی طرف سے رکھے گئے ہیں، جوڈیشل کمیشن اور اپنے جو اسیر قیدی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے۔ یہ بنیادی نقطہ جو ہے اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کو ہم نے بنیادی نقطہ بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب جاری ہیں، کیونکہ اب اسپیکر ایاز صادق، تمام جو اعلیٰ قیادت ہے، چاہے وہ حکومتی سطح کی ہو، حکومت کی اتحادی جماعتوں کی ہو، اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں کی ہو، ان کی تمام اعلیٰ قیادت موجود ہے، کیونکہ 7 اور 6 رکنی حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹی جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو اہم رہنما ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں جو واقعی ان چیزوں کو سیریس بھی لیتے ہیں اور دونوں طرف سے جن کو ایک اجلاس باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں تفصیلات سے کر رہے تھے یاسر نظر، بہت شکریہ۔ پیشگی شرائط سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مذاکرات ہر حالت میں کرنے ہوں گے۔ مذاکرات ہوں گے تو معلوم ہوگا آگے کیا کرنا ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ آپ کو پھر مذاکرات بھی ہر حالت میں کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن خالد صاحب، ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف سول نافرمانی کی کال ہو رہی ہے، تو بینگ اے پولیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ مسئلہ اور یہ اعتراض اور اعتراض بھی جو ہے وہ مکالمے کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ مذاکرات ہوں گے تو کوئی بتائے گا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا خالد صاحب، یہ آپ لوگوں کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ آپ ظاہر ہے بات چیت سے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں، لیکن کیا وہ بات چیت کامیاب ہو سکتی ہے جس میں شرائط پہلے ہی رکھ دی جائیں؟ نہیں ہوگی، حجت تمام کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ممبر سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ہم بڑے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ اچھی توقعات لے کر مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو میں عرفان صدیقی نے کہا کہ عوام اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ماضی ایک طرف رکھتے ہوئے اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، توقع ہے اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ جا رہے ہیں
अच्छी तवक्कुआत के साथ जा रहे हैं। हमारे पेश नज़र पाकिस्तान है और पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान की खुशहाली है। अच्छे मकासद के साथ, अच्छी नीयत के साथ माजी को एक तरफ रखते हुए हम जा रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं इससे अच्छे नतीजे। एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार अमरीका का कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार लेना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के वार लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब में कहा कि 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमले किए गए। ये कौमी नोयत का मामला था। बानी पीटीआई ने पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। यूटर्न लेने वाला कभी लीडर नहीं बन सकता। मुज़ाकरात की बात होती थी, वो कह रहे थे कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम जो है एस्टैब्लिशमेंट से बात करें। ये इनकलाब किस तरह आया है कि अब वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो कमेटी किसी ने बनाई नहीं, मुज़ाकरात की किसी ने हाँ नहीं की, उन्होंने कमेटी भी बनाती। फॉर्म 47 के जो है असेंबली है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हर वक्त स्पीकर के पास बैठ के जो है तो हमारे मुज़ाकरात करा दो, हमारे मुज़ाकरात करा। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ महफूज फैसला ना सुनाया जा सका। अगली तारीख एहतसाब अदालत इस्लामाबाद देगी। स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 3000 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा। इंडेक्स 1,12,000 पर पहुंच गया है। आपको बताते चले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 3000 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,12,000 पर पहुँच चुका है। स्टॉक मार्केट का रुझान हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुस्बत नताइज आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 3000 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,12,000 पर पहुंच चुका है।